ایک نوجوان کو چوری کے جرم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب تفتیش کرنے پر اس نوجوان کا جرم ثابت ہو گیا تو آپ نے شرع کے مطابق ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرما دیا۔ وہ نوجوان فریاد کرنے لگا، رونے لگا، معافی کا طلبگار ہوا کہ یہ میری پہلی چوری ہے، میں آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم غلط کہتے ہو، تم نے اس سے پہلے بھی کئی چوریاں کی ہیں۔ آخر اس نوجوان کو اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ واقعی اس نے چوری کی ہے۔ اب وہ بجائے معافی مانگنے کے اس بات پہ حیران تھا کہ آپ کو کیسے میری گزشتہ چوریوں کی خبر ہوئی۔ اس نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا، اے امیر المومنین، میری گزشتہ کی ہوئی چوریوں کا علم میرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، آپ کو اس بات کی اطلاع کس طرح ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس وقت تک ذلیل و خوار نہیں کرتے جب تک وہ برائی کی حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک غریب آدمی نے درخواست کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے، مجھے کئی وقت فاقے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس کی درخواست پیش کی تو بتایا گیا، اس آدمی کی قسمت میں قلیل روزی ہے، اس لیے ہمارے پاس سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک ملتا رہے۔ اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں، میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس غریب شخص کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار مل گیا۔ اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھلوا دیا، اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر تعجب ہوا۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانا تو مایوس ہو کر چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد ان کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر خانہ ابھی تک جاری ہے۔ دوسری مرتبہ وہ 1 ماہ بعد اور تیسری مرتبہ 6 ماہ بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے حسب معمول اس طرح لوگوں کو لنگر خانے سے کھانا کھاتے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریا دلی کی بدولت سارا رزق چند دن میں ختم ہو جائے گا، مگر لنگر خانہ ابھی تک مسلسل جاری تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، یہ کیا قصہ ہے؟ اس کا تھوڑا سا رزق ابھی تک چل رہا ہے۔ جواب آیا، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو ہم اس کا 10 گنا اس کو دنیا میں اور 90 گنا آخرت میں دیتے ہیں۔ یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں، جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا ہم اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گیہوں کا ایک دانہ لے کر شہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو غور سے دیکھنے لگے۔ جب چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا۔ سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چونٹی باہر نکل آئی، البتہ اس کے ساتھ دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا تھا، وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو شہر کی تہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے،
میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ اپنا منہ بند پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے۔ جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا؟ چونٹی نے بتایا، ہاں، وہ سب کہتے ہیں یہ وہ اللہ پاک ذات ہے جو ہمیں اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ ایک فارسی حکایت ابو سعید البخاری سے کسی نے کہا، کیا کمال کا انسان ہوگا وہ جو ہوا میں اڑ سکے؟ ابو سعید نے جواب دیا، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو مکھی بھی کر سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص پانی پر چل سکے اس کے بارے میں آپ کا کیا فرمانا ہے؟ یہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ لکڑی کا ٹکڑا بھی سطح آب پر تیر سکتا ہے۔ تو پھر آپ کے خیال میں کمال کیا ہے؟ میری نظر میں کمال یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہو، کسی کو تمہاری زبان سے تکلیف نہ پہنچے، جھوٹ کبھی نہ کہو، کسی کا تمسخر مت اڑاؤ، کسی کی ذات سے کوئی ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ یہ کمال ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی ناجائز بات یا عادت کو برداشت کیا جائے۔ یہی کافی ہے کہ کسی کے بارے میں بنا جانے کوئی رائے قائم نہ کریں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں۔ یہ کافی ہے ہماری نگاہ اپنے عیوب پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اتنا کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں۔ دوسروں کے ساتھ امن کے ساتھ جینا کمال ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ رئیس اولیاء ہیں۔ ایک مرتبہ رات کو عبادت میں مشغول تھے۔ تہجد کا وقت تھا کہ ایک نور چمکا، جس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر، تم نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اب تو اس مقام پر پہنچ گیا کہ آج کے بعد تم پر ہماری طرف سے کوئی عبادت فرض نہیں۔ نماز، روزہ، حج معاف۔ ہم نے تمہیں جنتی بنا دیا۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ نے سنتے ہی فوراً جواب دیا، دور ہو جا مردود، اس لیے کہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف نہیں ہوئی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاف نہیں ہوئی، مجھ سے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ کہہ کر شیطان کو دور کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا نور چمکا جو پہلے سے بڑا تھا، جس سے آواز آئی کہ عبد القادر، تجھے آج تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ یہ وہ داؤ تھا جس سے بڑوں بڑوں کو ہلاک کیا گیا۔ اگر تیرے پاس علم نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ نے جواب دیا، جا مردود، تو مجھے دوبارہ بہکاتا ہے۔ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ علماء لکھتی ہیں کہ شیطان کا دوسری مرتبہ کا وار پہلے مرتبہ سے زیادہ سخت تھا کہ اس میں تکبر آئے گا کہ مجھے میرے علم اور تقوی نے بچا لیا، لیکن اللہ نے شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ کو سمجھ عطا فرمائی کہ شیطان کے دونوں واروں کو سمجھ کے اور دونوں مرتبہ اس کی باتوں میں نہیں آئے۔ 3 سوال۔ ایک کافر نے ایک مسلمان سے کہا کہ اگر تم میرے 3 سوالوں کا جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ پہلا سوال، جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو انسان کو اس کا ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہو؟ دوسرا سوال، جب شیطان آگ سے بنا ہوا ہے تو جہنم کی آگ اس پر کیوں کر اثر کرے گی؟ تیسرا سوال، جب تم خدا کو دیکھتے نہیں تو اس کو مانتے کیوں ہو؟ مسلمان نے ان تینوں سوالوں کے جوابات میں قریب پڑا ہوا مٹی کا ڈیلا اٹھا کر کافر کو مارا۔ کافر کو بہت غصہ آیا اور اس نے قاضی کے پاس اس کا مقدمہ دائر کیا۔ قاضی نے مسلمان کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے سوالات کے جواب میں مٹی کا ڈیلا کیوں مارا؟ مسلمان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو انسان کو اس کا ذمہ دار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میں نے ڈھیلا اللہ کی مرضی پر مارا ہے
تو یہ اس کا مجھے ذمہ دار کیوں ٹھہراتا ہے؟ دوسرے سوال میں تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہوا ہے تو جہنم کی آگ اس پر کیوں کر اثر کرے گی؟ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی ڈیلے نے اس پر کیسے اثر کیا؟ تیسرے سوال میں تھا کہ جب تم خدا کو دیکھتے نہیں تو اس کو مانتے کیوں ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس سے درد نظر نہیں آتا تو درد کیوں محسوس کرتا ہے؟ تمام سوالوں کا جواب سن کر وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت امام علی سے سوال۔ ایک بزم کے اندر علی علیہ السلام سے سوال ہوا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ وہ آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب سائل بدلا تو حضرت علی علیہ السلام نے بات بدلی۔ چونکہ حضرت علی علیہ السلام کبھی بھی سائل کو پرانی خیرات نہیں دیتے، اس لیے حضرت علی علیہ السلام کا جواب بھی بدلا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، سن، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو غذا دانہ کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ دوسرا آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور کہا، تیرے لیے بھی نیا جواب ہے، سن، جو اپنی غذا کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنی غذا کو صرف نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ مجمع پر حیرانی چھائی، ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خاموش کیوں ہوگے؟ اگر اب بھی کسی کی تسلی نہیں ہو رہی تو سوال کرو۔ میں ابو طالب کا بیٹا علی تمہیں قیامت تک دعوت دیتا ہوں، تم یہی سوال دہراتے رہو، میں ہر دفعہ تمہیں نیا جواب دیتا رہوں گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، پلیز لائک، شیئر، کمنٹس اینڈ سبسکرائب our Words Talker channel. Please click on bell icon for more videos. Thanks for watching.